ایک دن آقا حسین دا نانا تے آقا حسین دا ابا حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سیر نو نکلے جاندے نے پے تے حضرت مولا علی فرماندے نے میرے کنہ وچ آوازاں آنیاں شروع ہوئیاں تے میں اگے بھی ویکھیا بندہ کوئی نہیں نظر آیا، پیچھے بھی ویکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آیا، دائیں بائیں ویکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آوندا تے میں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا لج پالا اے میں ہر تھاں تے نظر ماریے بندہ کوئی نظر نہیں آوندا لیکن درود دی آواز آوندی ہے پئی تے تواڈے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اے جڑے درخت نے نا اے ٹالیاں دریکاں ککر اے تیرے نبی دی ذات تے درود پہ پڑھ دینے تے کس طرح پہ پڑھ دینے جی میں آج سنی پیا پڑھ دائے تے اسے واسطے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین زمین تو لا مکان توڑی زمین تو لا مکان توڑی حکومت مصطفیٰ دیئے جتھے مجرم بری ہو دل عدالت مصطفیٰ دیئے زمین تو لا مکان توڑی حکومت مصطفیٰ دیئے جتھے مجرم بری ہو دل اور مہکی عاشقی مہکی عاشقی تو جد پوچھیا خدا دے وے تے کی منگیے مہکی عاشقی مہکی عاشقی تو جد پوچھیا خدا دے وے تے کی منگیے جواب اس نے فرمایا جواب اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے زمین تو لا مکان توڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اجدہ اے بابرکت پروگرام پئی آصف صاحب پئی عبدالستار صاحب دیگر انہاں دے نال بچیاں نے رل کے
اے حضور علیہ السلام دی آمد پاک دی خوشی وچ محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت انہاں بچیاں دے علم چ عمر چ عزت چ رزق چ برکتاں عطا فرمائے۔ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پاک دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے گھراں دے اندر کروڑا حرامتہ دا نزول فرمائے، ہر دکھ تکلیف مصیبت پریشانیاں تو دور فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں، میرے ذمے پئی آصف صاحب نے ایک موضوع لگایا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عاشق ہے، ہم اس مسجد میں بیٹھ کر آج مدینے کے تاجدار کا میلاد منا کے سرکار کی آمد پاک کے تذکرے کر رہے ہیں، لیکن ایک اویس وہ ہے جسے اویس کرنی کہتے ہیں، اور ہم آقا کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو سجاتے ہیں، لیکن ایک مدینے کے تاجدار ہیں جو حضرت اویس کرنی کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی وہ محبت کرتا ہے مدینے کے تاجدار کے ساتھ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آج کی اس محفل میں آنے والوں، آج اللہ تبارک و تعالی کا قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق کہ رب نے احسان کیا، رب نے احسان کیا، اور احسان کس چیز کا؟ رب نے ہمیں انسان بنایا، رب کا احسان ہے۔ ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، یہ بھی رب کا احسان ہے۔ ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، یہ بھی رب کا خاص کرم ہے۔ لیکن میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، تحقیق میں نے احسان کیا مومنوں پر۔ رب نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ میں احسان کر رہا ہوں مومنوں پر، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے دیوانے ہیں۔ تو آقا کریم کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن میں کہہ رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو میں نے اپنا محبوب عطا فرما دیا، میں نے اس کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، جو اس مدینے والے کے ساتھ محبت کرے گا، رب بھی ان سے محبت فرمائے گا، جو حضور کی آل کے ساتھ محبت فرمائے گا، مدینے کا تاجدار بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ تو اسی لیے میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، میں احسان کیا مومنوں پر، جو مومن ہوگا وہ مدینے کے تاجدار کی محبت اس کے سینے میں ہوگی، جو ایمان والا ہوگا اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی ہوگی، محبت اصحاب بھی ہوگی۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، آج ہم
کیا کرتے ہیں، ایک دن نعرے بھی لگائے، ایک دن ذکر بھی کیا، بعد میں ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات نہیں، بندہ مومن تب ہوتا ہے جب دن رات مدینے کے تاجدار کا ذکر کرے، حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑے۔ آج میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، جن لوگوں نے حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑا، حضور کے ساتھ محبت اپنائی، حضور کے ساتھ پیار کیا، وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیار کیا، حضرت عمر پاک نے بھی پیار کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی حضور کے ساتھ پیار کر کے بتلا دیا۔ کہا لوگوں، اپنے مدینے کے تاجدار کے ساتھ ایسی محبت کرنا جن کا صدقہ کھاتے ہو، اس نبی سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، سب سے بڑھ کر مدینے کے تاجدار کے ساتھ پیار اور محبت والا رشتہ جوڑنا۔ جب ہماری محبت حضور کے ساتھ، ہماری محبت حضور کے ساتھ پکی ہوگی، کیونکہ ہمیں عزت ملی حضور کے صدقے، ہمیں اولاد ملی حضور کے صدقے، ہمیں کائنات ملی مدینے والے کے صدقے۔ اس لیے تو حتیٰ کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، رب فرماتا ہے، اے آدم، اگر میں اپنے محبوب کی تخلیق نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا، کائنات میں کوئی چیز بھی نہ بناتا اگر مدینے والے کو نہ، مدینے والے کی تخلیق، نور کی تخلیق نہ کرتا تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، اسی بات پر سنیوں کے غیرت مند امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ کا عشق تڑپا، آپ کا پیار بھڑکا، تو اعلیٰ حضرت سنیوں کے والی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان۔ ایک باری لب ہلا کے آپ بھی پڑھ لیں، مدینے کے تاجدار کی محفل میں آنے والوں، آپ کی بھی حاضری لگ جائے، کیونکہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اس لیے تو عظیم البرکت مجدد شاہ احمد فاضل رضا خان بریلوی علیہ رحمت فرماتے آیا ہر شخص نے یہی دعویٰ کیا کہ میں حضور کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں میں حضور کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے دل میں حضور کا پیار ہے، آپ نے اتنی خرچہ کیا، حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑا، حضور کا میلاد منایا، لیکن میرے آقا کریم سے محبت کرنے والوں، ایک وہ اویس ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، رہنے والا یمن کا ہے، علاقہ کرن ہے، لاؤک اسے اویس کرنی کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم ایک دن مدینے میں بیٹھ کر
مدینے میں بیٹھ کر میرے آقا کریم صحابہ کے سامنے صحابہ کے جھرمٹ میں یہی فرما رہے ہیں، صحابہ مجھے یمن سے ایک اپنے غلام کی خوشبو آتی ہے، یمن سے مجھے ایک غلام کی خوشبو آتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ وہ کون غلام ہے جس کی خوشبو آپ کو آتی ہے؟ یمن سے خوشبو آپ کو آتی ہے۔ آپ دیکھیں یمن کا اور مدینے کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں صحابہ یہ اویس، ایک اویس ہے جو دن رات مدینے والے کا ذکر کرتا رہتا ہے، مدینے والے کے ساتھ پیار کرتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا اس اویس نے آپ کو دیکھا بھی ہے؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ اویس ایک بار آیا تھا پر ہمارے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں ملا نہیں۔ یہ اویس کون ہے؟ یہ سید التابعین ہے، تابعین کی صف میں یہ اویس کرنی ہے۔ یہ صحابی نہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابہ سے ملا ہو۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، حضور نے کہا صحابہ وہ ایک عاشق ہے، ابھی ہم کو انہیں دیکھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے محبت کرتا ہے، بغیر دیکھے۔ جیسے آج ہم نے حضور کا میلاد سجایا ہے، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن امید ہے کہ ہم سرکار کا میلاد منائیں، مدینے والا کرم فرمائے، ہمیں دیدار کا موقع نصیب فرمائے۔ تو ہم نے دیکھا کیا؟ صحابہ کے سامنے جب حضور نے اویس کرنی کا نام لیا تو صحابہ تڑپ گئے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ اویس ہمیں ملے گا؟ مدینے کے تاجدار نے کہا تم سب کو نہیں ملے گا، ایک مولا علی کو ملے گا یا حضرت عمر پاک کو ملے گا۔ آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی۔ حضور وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ ایک وہ ایسا عاشق ہے، ساری کائنات ہمارا ذکر کر کے اپنے دلوں کو منور کرتی ہے، لیکن ایک مدینے کا تاجدار ہے جو اویس کا ذکر فرما رہا ہے۔ یارو کتنی شان اور مقام ہوگا حضرت اویس کا، حضرت اویس کرنی کا۔ یہ اویس حضور کا ذکر کرتا، حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑتا۔ میرے آقا کریم ایک دن بیٹھے صحابہ کو بریختہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صحابہ ایک اویس ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، محبت والا رشتہ جوڑتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا علی او عمر جب مکے جانا تو اویس کو میرا سلام کہنا۔ آج ہم حضور کا ذکر کر کے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے اپنے دلوں کو سجاتے ہیں، لیکن حضور حضرت مولا علی کو، حضرت عمر پاک کو فرما رہے ہیں جب مکے جانا تو میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں،
حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہل کریم حضرت عمر پاک جب یہ مکے سے چلے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے کہ ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں مدینے کے تاجدار نے کہا اے علی اے عمر جی آقا کی حکم مدینے کے تاجدار نے کہا علی جب مکے جانا میرے اویس سے میرا سلام کہنا حضرت مولا علی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں نہ ہم نے کبھی اس اویس کو دیکھا ہے کوئی نشانی تو بتاؤ ہم اسے پہچانیں گے کیسے حضرت حضور علیہ السلام نے کہا علی جب مکے جانا تو دیکھنا اس کی زلفیں غبار آلود ہوگی اس کی تھوڑی سینے پہ لگی ہوگی اس کی زلفیں بکھری بکھری ہوگی دو چادریں ہوگی وہ بھی پھٹی پھٹی جگہ جگہ کٹی کٹی وہ چادریں ہوگی اوپر تکتا نہیں تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی ہے کسی سے بات کرتا نہیں حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کرتا کیا رہتا ہے میرے آقا نے فرمایا عمر وہ سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں مدینے کے تاجدار نے کہا وہ کسی سے بات نہیں کرتا سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے حضور اور بھی کوئی نشانی ہے کہا ہاں ایک اور نشانی ہے اس کے پہلو میں حدیث شریف کے لفظ ہیں فَابْتَدَرَا اس کے پہلو میں ایک داغ ہے یا رسول اللہ وہ داغ کیوں ہے کہا بیمار ہوا تھا جب ٹھیک ہونے لگا تھا تو دعا مانگی تھی یا اللہ کوئی نہ کوئی داغ رہنے دے کوئی یادگار رہنے دے آج ہر بندہ یہی دعا کرتا ہے داغ کوئی نہ رہے یہی ہم دعا کرتے ہیں کوئی عیب نہ رہ جائے داغ نہ رہ جائے لیکن یہ ایک انوکھا اور نرالا حضور کا دیوانہ ہے جو کہتا ہے یا اللہ کوئی نہ کوئی داغ تو رہنے دے آواز آئی وہ کس لیے عرض کی حضور وہ اس لیے جب بھی اس داغ کو دیکھا کروں گا تیرا کرم یاد کیا کروں گا کوئی نہ کوئی داغ تو رہنے دے میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں یہ حضور نشانیاں بتا رہے ہیں یہ اویس یمن میں ہے حضور مدینے میں کتنا فاصلہ ہوگا میلوں کا فاصلہ حضور مدینے میں یہ صحابہ کو حضرت مولا علی کو حضرت عمر پاک کو بتلا رہے ہیں جب بھی مکے جانا میرے اویس سے ملنا میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں جب حضرت عمر حضرت مولا علی مکے گئے جب بھی حج کا موسم آتا تو حضرت عمر 26 لاکھ مربع میل کا حاکم
जिसके कदमों से शैतान भी कांपता है, जिस रास्ते से हजरत उमर का गुजर हो शैतान रास्ता तब्दील कर जाता है, वो 26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जब जबल अबू कुबैस पर चढ़कर खुतबा देने लगे, खुतबा दिया, कहा अफीकुन उवैस इब्न आमिर, तुम में कोई उवैस भी है? यारो हम उमर का जिक्र करते हैं, मौला अली का जिक्र करते हैं, अपने दिलों को सजाते हैं, लेकिन हजरत उमर जबल अबू कुबैस पे चढ़कर जब भी खुतबा देते कहते अफीकुन उवैस इब्न आमिर, ऐ हज पे आने वालों ये बताओ तुम में कोई उवैस भी है? तुम में कोई उवैस भी है? 10 साल बीत गए हजरत उमर को खुतबा देते देते, 10 साल बीत गए। 26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जिसका हम जिक्र करते हैं वो हजरत उवैस का नाम पूछ रहा है। ये हुजूर की मोहब्बत की निशानी है, हुजूर के साथ प्यार का एक तोहफा मिल रहा है। आज हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम हुजूर के साथ कितना प्यार करते हैं, हम हुजूर के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। आज अक्सर जगहों पे यही देखा जाता है, महफिल पे लोग घर से तो निकलते हैं लेकिन सड़कों पे, कभी चौकों पे बैठकर देखते रहते हैं, मौलवी अभी छोड़े, लंगर का टाइम आए हम मस्जिद में जाएं। लेकिन लंगर तो हर किसी को घर भी मिलता है। मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, जितनी वक़्त मस्जिद में बैठकर अपने मदीने के ताजदार का जिक्र करके सुन के अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे, उतनी हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, उतनी हमारी मोहब्बत कायम हो जाएगी। आज अक्सर जगहों पे खत्म हो तब भी यही होता है कि मौलवी अभी जान छोड़े तो खत्म शुरू हो हम मस्जिद में जाएं, महफिल खत्म हो जब दुआ मांगी जा रही हो हम तब मस्जिद में जाएं। तो मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, आज की ये घड़ियां जब हम नींद छोड़कर, अपने बिस्तर छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपनी बीवी बच्चियां छोड़कर हम हुजूर की मोहब्बत में यहाँ आए, क्या हुजूर का मिलाद सुनने आए, हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, हुजूर का जिक्र अज़कार सुन रहे हैं, अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, जब हजरत उमर जबल अबू कुबैस पर चढ़ते तो खुतबा देते अफीकुन उवैस इब्न आमिर, ऐ हज पे आने वालों तुम में कोई उवैस भी है? तुम में कोई उवैस भी है? तो जब 10वां साल आया, 10 साल बीत गए, 26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम को होका देते देते हजरत उवैस का पूछते पूछते लेकिन जब 10वां साल आया तो हजरत उमर पाक हज का मौसम आया, हजरत उमर पाक जबल अबू कुबैस पर चढ़कर खुतबा शुरू किया। खुतबा देते कहते अफीकुन उवैस इब्न आमिर, ऐ हज पे आने वालों तुम में कोई उवैस भी है? एक शख्स खड़ा हुआ, यमन से आया हुआ, खड़ा हुआ, हुजूर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तो पागल है,
ہمارے بچے اسے پاگل کہتے ہیں۔ حضور آپ کہاں، اس پاگل کی اوقات کہاں؟ حضور آپ کا مقام کہاں، اس مجنو کی اوقات کہاں؟ حضور ایک اویس ہے لیکن ہمارے بچے اسے پتھر مارتے ہیں، وہ سارا دن گلیوں میں پھرتا رہتا ہے۔ حضور ایک اویس ہے، ہمارے بچے اسے پتھر مارتے ہیں، ہماری بچے گلیوں میں اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور وہ تو پاگل ہے، وہ تو مجنو ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، پھر دیکھو حضرت عمر کی محبت۔ حضرت عمر نے خطبہ وہی چھوڑ دیا، کہا علی آج منزل مل گئی، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا، میری نظروں کو نظارہ مل گیا، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا۔ کہا علی آج منزل مل گئی۔ جب اس شخص سے حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ کہا یار یہ پورا نام بتا۔ حضور ایک اویس ہے، عامر کا بیٹا ہے، یمن میں رہنے والا ہے، علاقہ کرن ہے، ہمارے بچے اسے پتھر مارتے ہیں، اور جب بچے پتھر مارتے ہیں اویس کو، پھر اویس کیا کہتے ہیں؟ اویس کہتے ہیں ارے یمن کی گلیوں میں بچے رہنے والوں، مجھے پتھر ضرور مارو، مجھے پتھر ضرور مارو، لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ پوچھا گیا وہ کس لیے؟ کہا تم مجھے بڑے پتھر مارتے ہو، میرے وجود سے خون بہتا ہے، میرا وضو قائم نہیں رہتا ہے، پھر مجھے پانی کوئی نہیں دیتا، مجھے دریا کے کنارے جانا پڑتا ہے۔ یار دنیا میں کوئی ایسا بھی دیوانہ ہے، ایسا بھی حضور سے پیار کرنے والا، ایسا بھی کہ حضور سے محبت کرنے والا؟ حضرت اویس کہا چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، آج ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہماری محبت سچی ہے مدینے والے کے ساتھ، یا فقط لنگر کھانے کی ہماری محبت ہے؟ جا حضرت اویس نے جس نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا، اس لیے تو حضرت اویس کی محبت نے یہی تقاضا کیا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں۔ حضرت اویس کرنی کو یہ ڈھونڈ رہے، جب اس شخص نے کہا حضور وہ تو پاگل ہے، حضرت عمر نے خطبہ وہی چھوڑ دیا۔ حضرت مولا علی کو کہا علی آج جس کو مدینے کے تاجدار کے ساتھ سچی محبت ہے، وہ جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا۔ حضرت عمر دوڑے، خطبہ وہیں چھوڑ دیا، حضرت مولا علی کو ساتھ لیا، دوڑتے جا رہے تو راستے میں یمن کا بندہ ملا، حضور
ہم نے کہا تھا نا وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ دیکھو نا ہم آئے ہیں حج کرنے، ہم حج کر رہے ہیں، وہ میدان عرفات میں بیٹھ کر حاجیوں کے اونٹ چلا رہا ہے نا پاگل؟ حضور ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہ میدان عرفات میں حاجیوں کے اونٹ چلا رہا ہے نا پاگل؟ حضرت عمر کی آہ نکل گئی، کہا پرا ہٹ جا، جو نشانیاں ہمیں حضور نے بتلائی تھی وہی سامنے آ رہی ہے، وہی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ جب حضرت عمر حضرت مولا علی قریب گئے، دیکھا ایک دیوانہ ہے، ایک حضور کا مستانہ ہے جو اپنی مستی میں مست الست ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے نہ اوپر دیکھتا ہے، زلفیں غبار آلود ہے، تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر قریب ہوئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اے دیوانے ذرا مجھے اپنا نام تو بتا، اے دیوانے ذرا مجھے اپنا نام تو بتا۔ حضرت آج ہر بندہ کہتا ہے کہ کوئی ہمیں جانے، کوئی ہمیں جانے۔ آج ہمارے مولوی بھی ہمارے پیر بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بڑا بینر چھپوانا، بڑی سی تصویر لگوانا، 6 ورقوں والے جہاں چھپتے ہیں نا یہ اشتہار، لیکن حضرت اویس کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ کوئی مجھے نہ جانے، کوئی مجھے نہ جانے۔ جب حضرت عمر نے کہا اویس کو، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا افیکن اپنا نام تو بتا۔ اس نے کہا انا رائی، میں چرواہا ہوں، انا رائی میں چرواہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا علی یہ تو پکڑائی نہیں دے رہا، کہا انا رائی میں چرواہا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا ارے تم سے نام پوچھ رہے ہیں، نام بتا۔ کہا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر پیچھے ہٹے، حضرت مولا کائنات مولا علی کے پاس گئے، کہا علی یہ تو پکڑائی نہیں دے رہا، یہ تو نہیں بتلا رہا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی قریب ہوئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اے دیوانے تم سے نام پوچھ رہے ہیں، اے دیوانے تم سے نام پوچھ رہے ہیں، تو نام نہیں بتا رہا۔ کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا عمر اگر یہ فقیر ہے، اگر یہ فقیر ہے تو علی بھی فقیروں کا امیر ہے، اگر یہ فقیر ہے علی بھی امیروں کا فقیر ہے، اگر یہ سیر ہے تو علی سوا سیر ہے۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، حضرت مولا علی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تم سے نام پوچھ رہے ہیں، نام نہیں بتا رہا۔ کہا اسمی اویس۔ حضرت مولا علی نے کہا پورا بول، غلط نہ تول، مٹی میں موتی نہ رول، ہونتے میرے ڈھول پورا بول۔ کہا اویس ابن عامر، میرے باپ کا نام اویس ہے، میرے باپ کا نام عامر ہے، میرا نام اویس ہے۔
حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہل کریم نے کہا اے نام تو کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ حضور آج آپ نے مجھے فاش کر دیا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جانے، لیکن اویس کی کوشش ہوتی تھی کوئی ہمیں مجھے نہ جانے، اسی لیے تو کہا چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، بلکہ فریدہ میں نو مار کے مجھ کر تتی کر کے لٹ بھرے خزانے تیرے جو دل آکھی تو لٹ۔ اویس بتا نہیں رہا، کہا علی آج تو نے مجھے فاش کر دیا، کہا علی تو نے آج میرا پردہ فاش کر دیا۔ حضرت مولا علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور میرے نبی کا تعلق بہت قریب ہے، لیکن میری کوشش ہوتی تھی مجھے کوئی نہ پہچانے۔ علی تو نے مجھے فاش کر دیا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہل کریم نے جب یہ باتیں پوچھی، پوچھ کر کہا اسمی اویس ابن عامر، میرا باپ کا نام عامر ہے، میرا نام اویس ہے، رہنے والا یمن کا ہوں، علاقہ کرن ہے، اسی لیے تو لوگ مجھے اویس کرنی کہتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر پاک دوڑے جا کے اویس کے کاندھے کو چوما، بوسہ دیا، کہا اویس اپنی حالت تو دیکھ۔ آج لوگ کہتے ہیں تین چیزوں کی آج ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہو، ایک گاڑی اچھی ہو، ایک کوٹھی 3 منزلی ہو، ایک لباس اچھا ہو، لیکن میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں حضرت اویس کا عشق اور محبت دیکھو تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اویس کرنی امام ابن عساکر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اویس روڑیوں پہ جاتا، لوگ کپڑے وہاں پھینک دیتے، کپڑے وہاں پرانے کپڑے پھینکتے، حضرت اویس ٹاکیاں کٹھیاں کرتے، ٹاکیاں کٹھیاں کر کے وہ چادریں بنا لیتے، ان کو آپس میں جوڑتے، پھر اپنی چادریں بنا لیتے۔ اگر عشق دیکھنا ہے تو حضرت بلال کا عشق بھی دیکھا ہے، لیکن حضرت اویس کا عشق یہ ہے جب حضرت اویس کو تیسرے دن جب بھوک ستاتی تو روڑیوں پہ جاتے، لوگ خربوزے کھا کر چھلکے پھینک دیتے، لوگ امیر لوگ خربوزے کھا کر چھلکے پھینک دیتے، حضرت اویس جا کر وہ چھلکے اٹھاتے اور دریا میں پانی میں جا کر دھوتے اور منہ میں ڈالتے، پھر رونے لگ جاتے۔ کسی نے پوچھا اویس کیا وجہ ہے؟ حضرت اویس نے کہا اے مولا میرے پروردگار، مجھے پیدا کرنے والے رب، اگر کوئی اس دنیا میں کوئی بندہ بھوکا ہے تو کل قیامت کے دن اویس سے حساب نہ لینا۔ اگر کائنات میں کوئی تیرا بندہ بھوکا ہے تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، آج ہمارے پاس کتنی مال و دولت ہے، کھانا بھی اچھے سے اچھا ملتا ہے، کپڑا بھی اچھے سے اچھا ملتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے آنڈ گوانڈ کبھی نظر نہیں ڈالی۔
कभी किसी से पूछा नहीं कि यार क्या तेरे घर में भी आज खाना पका है या नहीं, तेरी औलाद ने भी आज कुछ खाया है कि नहीं खाया। लेकिन हम हैं ये हुजूर के उम्मती जो फकत अपने बारे सोचते हैं। हम हमारा ईमान, हमारा अकीदा क्या है, बस हमारा पेट भर जाए, बस हमारी सब कुछ हमारे पास आ जाए। लेकिन मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, हजरत उवैस ने जब ये चादरें लपेटी हुई, हजरत उमर ने देखा, रो पड़े, कहा उवैस नबी की बारगाह में तेरा मकाम सबसे ऊंचा है। लोग नबी का जिक्र करके अपने दिलों को सजाते हैं, उवैस मदीने का ताजदार तेरा जिक्र फरमाता है। उवैस तेरा मकाम बहुत आला है, लेकिन तू अपने हालात तो देख, अपने कपड़े तो देख, अपना जूता तो देख, अपने दाढ़ी मुबारक के बाल तो देख। हजरत उवैस रो पड़े, कहा उमर मैं तेरा भला चाहता हूं, तू मेरा बुरा चाहता है। उमर मैं तेरा भला चाहता हूं, तू मेरा बुरा चाहता है। हजरत उमर ने कहा उवैस मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे तेरा दिल दुख जाए। उवैस अगर इजाजत दे तो मैं अभी मदीने जाता हूँ, तेरे लिए 2 चादरें खरीद कर लाता हूँ, तेरे लिए जूता भी लाता हूँ, तेरे कपड़े लाता हूँ। हजरत उवैस की आह निकल गई, कहा उमर तू मेरे लिए कपड़ों की बात कर रहा है, लेकिन मौत सिरहाने खली है। मौत को याद कर, क्या पता कितने दिन जिंदगी बाकी रह गई है। मौत को याद कर। तो मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, आज हमारा यही हाल है। आज हमने अपने सब कुछ खरीदे, लेकिन यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। आज गरीबों से पूछने वाला कोई नहीं। हमने लाखों रुपये लुटा दिए, पर किसी गरीब को 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। किसी गरीब के पास हम जाकर खाने का पूछने को तैयार नहीं। लाखों रुपये लुट गए, करोड़ों रुपये लोगों ने लुटा दिए। लेकिन मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, जब हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा उवैस मदीने का ताजदार तेरा जिक्र फरमाता है, जो नबियों का इमाम है, जो नबियों का सरदार है, उवैस वो नबी तेरा जिक्र मदीने में बैठकर फरमा रहा है। उवैस रो पड़े। फिर एक दिन हजरत इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश हुई, मैंने सोचा कि लोग उवैस का नाम लेते हैं। आज एक जगह पे मैं तकरीर करने गया तो वहां एक शख्स खड़ा हो गया। उसने कहा कारी साहब एक हमारे गांव में मौलवी आया था तकरीर करने। उसने कहा उवैस की मोहब्बत इतना थी कि उवैस ने हुजूर की मोहब्बत में अपने दांत तोड़ दिए। मैंने कहा यार मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, क्यों कि कुरान कहता है वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, जो अपने आप पे जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, वो इस्लाम में गवारा नहीं, इस्लाम में नहीं है। जो अपने आप पे जुल्म करे, तशद्दुद करे। मैंने कहा हुजूर असल बात ये है कम इल्मी की वजह से लोग हमें
शायर व शायरी सुना के चले जाते हैं, लेकिन पूरा मसला हमें किसी ने समझाया नहीं, कुरान हमें किसी ने सुनाया नहीं, हुजूर का फरमान हमें किसी ने बतलाया नहीं। लोग आए शायर व शायरी की, लोगों को दौड़े सुनाए, लोगों ने बहवा कर दी, वो चले गए। सुबह जब अवाम से पूछा कि उसने क्या कहा बैजा बैजा हो गई। कहा क्या उसने, समझ नहीं आई क्या कहा। लेकिन मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, जब हमारा ताल्लुक कुरान से होगा, हमें कुरान आता होगा, हमें हुजूर के फरमान की पहचान खुद ब खुद हो जाएगी। हमें कुरान बतला रहा है कि हुजूर के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता जोड़ो, हुजूर के साथ ऐसी मोहब्बत करो, अपनी बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से, अजीजों अकारिब से, सबसे बढ़कर हुजूर से प्यार करो। फिर कुरान कहता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, हर चीज नालू वध के हुजूर की उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक सब चीज को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा हुजूर के साथ मोहब्बत ना फरमा ले। ये कुरान कह रहा है। मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं, मैं लोगों से सुना कि उवैस उवैस का लोग नाम लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी जाकर उस अल्लाह के वली की जियारत ना करके आऊं, अल्लाह के वली की मैं जियारत ना करके आऊं। फरमाते हैं मैं इराक के जंगलों में गया, मैं गया देखा तो हजरत उवैस नमाज पढ़ रहे थे। वली हो तो नमाजी हो, वली हो तो दीन को समझने वाला हो, वली हो तो हुजूर की शरीयत की पाबंदी करने वाला हो। आज तो माशाल्लाह जिनको नमाज का भी पूरा पता नहीं। एक जगह मैं गया थे, उन्हें आखा जी कार साहब अजे बहना इतने 10-15 मिनट। मैं कहते वास्ते, उन्हें आखा जी साडा पीर आना है। ते जदों पीर साहब आए तो मैं क्या पीर होना नूं, मैं क्या सरकार खत्म शुरू करो। नहीं 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 तुसी पढ़ो। जिन्होंने खत्म दा, दुरूद दा, सलाम दा ए नहीं पता, दुआ दा नहीं पता, तो मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों ओ तुहानू सानू कदों तार सकदे ने। लेकिन मदीने वाले दी मोहब्बत चा तेनू वली भी उस नू मन जिंदे चेहरे नू वेंदियां खुदा याद आ जाए। तो इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं जब मैं गया तो हजरत उवैस नमाज पढ़ रहे थे। मैंने जाकर साइड पे बैठ गया। मैंने कहा अभी सलाम फेरता है, अभी सलाम फेरता है, अभी नमाज खत्म करता है, मैं गुफ्तगू करूंगा। तो हजरत उवैस ने सलाम फेरा फिर शुरू कर दिया, सलाम फेरा फिर शुरू कर दिया। नफल पढ़ते पढ़ते जब नफल मुकम्मल किए, नफल की नमाज मुकम्मल करके फिर उवैस ने सलाम फेरा, सलाम फेर के दुआ मांगी, दुआ मांग के फिर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं मैं करीब हुआ, मैंने कहा उवैस कुछ वक्त तो दे दे, मुलाकात के लिए आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, मुलाकात तो कर लेने दे। हजरत उवैस की चीख निकल गई, कहा तू वक्त मांगता है मुलाकात का, जा सरहाना बंदे से कितना दूर होता है, सर के करीब ही होता है ना सरहाना। फरमाया जा चला जा, उवैस को अपना काम करने दे, मौत को सरहाने समझ। ये मेरा एक जुमला याद रखना, मौत को सरहाने समझ, मुलाकात करता फिरता है। हजरत इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं हजरत
میں نے سوچا کہ اویس سے پوچھوں گا، اویس یہ تیرا دانت کیسے ٹوٹا، یہ تجھے چہرے پہ ضرب کیسے لگی، یہ تجھے سینے پہ زخم کیسے آئے، زخم کس نے دیے؟ حضرت اویس فرماتے ہیں لوگوں، جب میں عراق کے جنگلوں میں پڑا تھا تو حضور جنگ احد میں صحابہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، تو جب کافروں نے حضور کو پتھر مارا، حضور کو پتھر یہاں لگا تو حضرت اویس کو زخم عراق میں ہو گیا، حضور کا دانت شہید ہوا۔ حضرت اویس کا عشق اتنا تھا کہ حضرت اویس کے دانت وہاں شہید ہو گئے۔ حضور کو سینے پہ پتھر لگا تو حضرت اویس کو وہاں زخم ہو گیا۔ یہ تھی محبت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، آج ہماری محبت فقط چند منٹوں کی ہے، فقط وقت کے مطابق ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضور کے ساتھ، کیونکہ جو حضور کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، جو اللہ کا نیک ولی ہو، اللہ کے نیک ولی کی نشانیاں ہیں، وہ نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کا حق کھاتا ہے، نہ کسی کی چغلی کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانیاں یہ ہیں، وہ جب بھی بات کرتا ہے یا قرآن سے کرتا ہے یا محمد عربی کے فرمان سے کرتا ہے۔ یہ اویس کی بھی ادا یہی تھی، تو وہ اویس جو حضور علیہ السلام کی محبت میں، پھر یہ دیکھو، ماں نے کہا، اجازت مانگی ماں سے، ماں مجھے اجازت دے میں اپنے نبی سے ملاقات کراؤں، میں نبی کے چہرے کا دیدار کراؤں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جا، اجازت ہے، مگر مدینے کے تاجدار مل جائیں، مسجد نبوی میں مل جائیں تو زیارت کر کے آنا، اگر وہ نہ ملے تو انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا۔ تو پھر اس اویس نے ماں کا بھی برم رکھ لیا۔ تو جب مدینے کے تاجدار آئے گھر تو آپ نے پوچھا، فاطمہ مجھے ایک غلام کی خوشبو آتی ہے، فاطمہ مجھے ایک غلام کی خوشبو آتی ہے۔ حضور وہ کون غلام ہے؟ کہا وہ یمن سے آیا تھا، جس کا نام اویس تھا، عامر کا بیٹا تھا، علاقہ اس کا کرن تھا، رہنے والا یمن کا تھا، لوگ اسے اویس کرنی کہتے ہیں۔ یہ ہے اویس کی شان، یہ ہے اویس کا مقام۔ تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، آج اس محفل پہ آنے والوں، آج ہم یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کی آمد پاک کی، تو ہم محفل میں یہی کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد مناؤ، حضور کا ذکر اذکار کرو، حضور کے غلاموں کا ذکر اذکار کرو۔ تو آج یہ جو مجھے موضوع دیا گیا تھا حضرت اویس کرنی کا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی ہی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میلاد کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی آمد پاک کا صدقہ آج کے جتنے ہی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی رحمت، اپنا فضل عطا فرمائے۔ اور ایک میرا ویر بھئی اسلم صاحب دا صاحبزادہ محمد شانی، دعا کرو سارے حضور دے میلاد دا صدقہ
اللہ تبارک و تعالی سیدہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ اس بچے نو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میرے میر نو سکھی صحت عطا فرمائے۔ ہر مسلمان دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اپنا فضل عطا فرمائے، دکھیاں دے دکھ دور فرمائے۔ جو بھی کوئی اپنے نیک مقاصد لے کے آئے نے اللہ تبارک و تعالی سب دیاں نیک مقاصد نو پورا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس ہستی دا انتظار سی میں تے آئے کہ ادنا جیاں طالب جیاں فقیر جیاں بندہ تے جس ہستی دا علامہ زاہد ندیم سلطانی صاحب انہاں دا انتظار سی وہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے۔ ہون انہاں دا تسی نورانی وجدانی بیان سنو گے تے ماشاءاللہ وہ بیان کر دے نہیں، وہ بندے نو نال نال لے کے ٹر دے نے، اس طرح دا بیان کر دے نے جڑا بندے دے دل تے سدھا ہی جا وجدا ہے تے بڑے عاشق رسول نے ماشاءاللہ تے اسی طرح اپنے دلوں نو منور کرنا ہے۔ انہاں دا نورانی وجدانی بیان سنو گے ماشاءاللہ دل نو سکون آئے گا۔ حضور علیہ السلام دے میلاد پاک دا صدقہ اللہ توڑا تواڈی اور میری حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا